السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں لیکچر نمبر 36 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں 9 کمپیوٹر سائنس 9 کلاس کورس کا۔ تو آج جو ہمارا چیپٹر کا جو نام ہے وہ ہے فنڈامنٹل آف آپریٹنگ سسٹم۔ اس پورے چیپٹر میں ہم آپریٹنگ سسٹم کی جو بنیادی خصوصیات ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں، کتنی قسم کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ان کے مین فنکشنز، ان کے آبجیکٹیوز، تمام چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از این آپریٹنگ سسٹم؟ ایک آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم از اے کلیکشن آف سسٹم سافٹ ویئر دیٹ کنٹرول دی ورکنگ آف اے کمپیوٹر سسٹم۔ ایک آپریٹنگ سسٹم ایک سسٹم سافٹ ویئر، آپ کو پتہ ہے سسٹم سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو کلیکشن آف سسٹم سافٹ ویئر یعنی جتنے بھی سسٹم سافٹ ویئر ان کا کلیکشن ہے، کنٹرول دی ورکنگ آف اے کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر کے تمام ورکنگ کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی آپریٹنگ سسٹم اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ It acts an interface between the computer user and computer۔ یہ جس طرح یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یوزر ہے اور یہ جو ہے نا جو یہ دیکھ رہا ہے، تو یہ اس وقت یہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن دیکھ رہا ہوگا، لیکن وہ اپلیکیشن ایکچولی ایک آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ہی انسٹال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ ایک انٹرفیس ہے، انٹرفیس بٹوین کمپیوٹر، یعنی یہ ایک کمپیوٹر اور یوزر، یہ اس کا یوزر ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک انٹرفیس ہوتا ہے۔ اٹ فیسیلیٹیٹس پروگرام ایگزیکیوشن اینڈ ہیلپس ان ڈیولپنگ ایپلیکیشنز پروگرام۔ آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں جس کے اوپر، یعنی ایک ایسا لیئر ہے جس کے اوپر باقی لیئرز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل آپ جب تک آپ ونڈو لوڈ نہیں کریں گے تو آپ مائکروسافٹ آفس کو رن نہیں کر سکیں گے، اس کی اپلیکیشن آپ نہیں چلا پائیں گے، یا اگر آپ کے ونڈو ہی کرپٹ ہو تو آپ گوگل کروم نہیں کھول سکتے، یوٹیوب نہیں کھول سکتے، ونڈو میڈیا پلیئر نہیں چلا سکتے۔ اس کے لیے ایک بنیادی چیز جو پلیٹ فارم چاہیے وہ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپریٹنگ سسٹم میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک تو یہ کلیکشن آف سسٹم سافٹ ویئر ہے جو کہ کمپیوٹر کے ورکنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسری اس میں جو اہم بات ہے یہ انٹرفیس ہے، کمپیوٹر اور کمپیوٹر یوزر کے بیچ میں ایک انٹرفیس ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے اس کے اندر، ایک تو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جتنے بھی ہم جو بھی پروگرام رن کرتے ہیں تو یہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، یعنی اس کی ایگزیکیوشن میں یہ ہیلپ کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے، اور جتنے بھی اپلیکیشنز پروگرام ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم کے لیئر کے اوپر انسٹال ہوتی ہے۔ What are the main objectives of the آپریٹنگ سسٹم؟ یعنی ایک آپریٹنگ سسٹم کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے؟ The main objectives of the operating systems are convenience and efficiency۔ ایک آپریٹنگ سسٹم کے جو آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں اس میں جو پہلا ہے وہ ہے کنوینئنس اینڈ ایفیشنسی۔ کنوینئنس کا مطلب ہے کسی چیز کو آسان بنانا، یعنی کارآمد بنانا، یوزفل بنانا، تاکہ وہ ایزی ہو، آپ ایزیلی اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آپریٹنگ سسٹم جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے، اس کے اوپر مختلف آئیکنز ہوتے ہیں، وہ بہت سارا وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتا ہے، ان کے آئیکن ایسے بنائے جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فولڈر ہے، یہ ریسائیکل بن ہے، یہ مائی کمپیوٹر ہے۔ تو وہ آپ کی جو ہے نا آپ کی زندگی کو آسان بناتی ہے۔ اور دوسرا ایفیشنسی، یعنی کمپیوٹر کی جو ایفیشنسی ہے اس میں مددگار ہوتی ہے۔ اب ایفیشنسی کیا ہے؟ ایفیشنسی کمپیوٹر کی ایفیشنسی کیا ہے؟ مثلا اگر آپ نے بہت ساری چیزیں کھول دی ہیں، یعنی بہت سارے اپلیکیشنز آپ نے رن
کیے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی میموری کو مینیج کرنا یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ کمپیوٹر کی کارکردگی پہ اثر نہ پڑے. تو یہ تمام جو ہے یہ جو آپریٹنگ سسٹم کا آبجیکٹو وہ ایک کنوینئنس ہے اور ایک ایفیشنسی ہے. اٹ میکس دی کمپیوٹر مور کنوینئنٹ ٹو یوز. یہ پہلی بات کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ یہ کمپیوٹر سسٹم کو مور کنوینئنٹ بناتا ہے، یعنی آپ کے لیے بڑا آسان کرتا ہے تاکہ آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکیں. جس طرح پرانے زمانے میں جو آپریٹنگ سسٹم ہوتے تھے وہ آپ کی بورڈ سے ٹائپ کرتے تھے، وہ آپ کے لیے بڑے مسائل ہوتے تھے، مشکل ہوتا تھا یہ کمانڈز کو یاد کرنا. لیکن آج کل کے جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ GUI بیسڈ ہے، وہ بڑے آسان ہیں، آپ ایزیلی بس سمپل ایک کلک سے جو ہے نا وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے. It allows computer resources such as CPU, memory, input and output device and internet to be used in efficient manner. تیسرا جو اس کا اہم آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کے جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں، چاہے وہ CPU ہو، میموری ہو، انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہو، انٹرنیٹ ہو، تو یہ بڑا ایفیشلی اس کو مینیج کرتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کوئی پروگرام رن کرتے ہیں تو اس کو پروسیسر کی اٹینشن بھی چاہیے ہوتی ہے، میموری بھی چاہیے ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کا استعمال بھی کرتا ہے، اگر وہ آن لائن اپلیکیشن ہے تو اس کو انٹرنیٹ بھی چاہیے. یہ تمام چیزوں کو مینیج کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کا مین مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈیوائسز کو اور جو ریسورسز ہیں تو وہ CPU، میموری، انٹرنیٹ، ڈیوائسز، ان سب کو بڑا ایزیلی مینیج کرتا ہے، ایفیشینٹ مینر میں اس کو مینیج کرتا ہے. یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا یہ آبجیکٹو بھی ہے. اٹ کین بی ویوڈ ایز اے ریسورس مینیجر. ایک آپریٹنگ سسٹم کو آپ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ریسورس مینیجر ہے، یعنی کمپیوٹر سسٹم کے جتنے بھی ریسورسز ہیں اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا یہ آپریٹنگ سسٹم کا مین آبجیکٹو ہوتا ہے. اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے جتنے بھی اپلیکیشنز پروگرام ہے تو یہ آپریٹنگ سسٹم کے اوپر انسٹال ہوتے ہیں. جس طرح یہ ورڈ کا آئیکن ہے، یہ ایکسل کا ہے، یہ پاور پوائنٹ کا ہے، یہ مائکروسافٹ ایکسیس کا ہے، یہ جی میل کا ہے، نیٹ فلیکس کا ہے، گوگل ڈرائیو کا ہے، PDF کا ہے. تو یہ تمام جتنی بھی آپ کو یہ آئیکنز نظر آئے یہ اپلیکیشنز پروگرام ہیں جو آپ کی زندگی کو بڑا آسان بناتے ہیں. لیکن اس کے بیک پہ جس کے اوپر یہ انسٹال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم. تو ہم نے اس کوشچن کے اندر آبجیکٹیوز پڑھے. پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کو مور کنوینئنٹ ٹو یوز اور کنوینئنس اینڈ ایفیشنسی ایک آبجیکٹیو. دوسرا اٹ allows computer resources such ایک تو یہ ریسورسز کو مینیج کرتا ہے. تو دے آر دا مین آبجیکٹو آف دی آپریٹنگ سسٹم. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کے فنکشنز کے بارے میں پڑھیں گے.